نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد درود نامحدود آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ یہ نعمت کبریٰ اور دولت عظمیٰ تا دم آخر ہمارے سینوں میں قائم و دائم رہے، آمین ثم آمین۔ آج کی یہ روحانی، نورانی، ایمانی مقدس محفل جو بسلسلہ سیدہ پاک اللہ سونا ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور میں بطور خاص حضرت صاحبزادہ پیر شبیر احمد صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے محبت سے یاد کیا اور اس بابرکت محفل میں کچھ لمحات گزارنے نصیب میں آئے۔ اللہ سونا ہم سب کی حاضری قبول کرے۔ علماء کرام نے اپنے اپنے پیارے انداز میں دلائل سے باتیں کی، نعت خوان حضرات نے بڑے ذوق سے اپنے عشق کا اظہار کیا، اور پھر بطور خاص جو مجھے سعادت ملی حضرت پیر شبیر احمد صدیقی صاحب کی گفتگو سننے کا، یقیناً علم میں بھی اضافہ ہوا اور ذوق میں بھی اضافہ ہوا۔ اللہ تعالی حضرت کے علم و عمل میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ سارے اہل ذوق تشریف فرما ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ایک مختصر آیہ مبارکہ حصول اجر و ثواب کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ سونا ارشاد فرماندہ ہے کہ پھر اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں ہے۔ اس آیت پاک کی جتنی بھی تفاسیر جو میں نے پڑھی ہیں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جو میری نظر سے گزری، ان میں تقریباً یہی معنی ایکسپلین کیے گئے، وضاحت کی گئی کہ اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے۔ لیکن میں تو اپنے ذوق کی بات کروں گا، میں ان مفسرین، اگرچہ وہ ان کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن میں ان الفاظ سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ اہل ذکر سے مراد اہل ذکر ہی ہے۔ جب مجھے بات کی سمجھ نہیں ہے تو حکم الہی ہونا چاہیے پھر اہل علم سے سوال کرو۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں تو پھر سمجھ والوں کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو پھر اللہ کرنے والوں کے پاس چلے جاؤ۔
اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی مفسرین، جتنے بھی علماء بات کریں گے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر الحمد کے معنی لکھنے شروع کر دوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں۔ اب آپ نے جو ارشاد فرمایا، جو اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو جو بصیرت اور سمجھ عطا فرمائی، حضرت نے اس کے مطابق بات کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جبرائیل امین سے، اے جبرائیل ذرا میرے عمر فاروق کی شان تو بیان کرو، میرا جو یار ہے، میرا دیوانہ ہے، اس کی کیا شان ہے؟ جبرائیل امین ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے اس دیوانے کی شان میں بیان کروں تو مجھے نوح علیہ السلام جتنا وقت لگے گا، جتنا عرصہ وہ تبلیغ کرتے رہے، کہہ لیں کہ 950 سال مجھے چاہیے۔ اب جبرائیل امین نے جب یہ بات کی تو انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بات کی، جو اللہ نے انہیں بصیرت دی ہوئی ہے۔ اچھا، اب جو بات میں سمجھانی چاہ رہا ہوں، ہم نے جو تفاسیر دیکھی مختلف علماء کرام کی، جو مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا، زیادہ سے زیادہ 30 جلدوں کی تفسیر دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے بڑی تفسیر میں نے تو کم از کم نہیں دیکھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو ایک ایک پارے کی ایک ایک کتاب۔ اب 30 کی 30 کتابیں اگر کسی ایک اونٹ پہ رکھ دی جائے تو پھر بھی جگہ خالی ہو جاتی ہے، پھر بھی باقی جگہ رہتی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں صرف الحمد کی تشریح لکھنی شروع کر دوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے بھی مفسرین نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ سونے کے ارشادات کی کوئی عام انسان پوری تفسیر بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کی تفسیر یا مصطفیٰ کر سکتے ہیں یا خود خدا کر سکتے ہیں۔ اب یہ میں نے تمہید اس لیے مان دی کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، اب کوئی دوست کہے کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی، تو کتابوں میں تو بے شمار باتیں نہیں لکھی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جو اس کا سیدھا ترجمہ ہے کہ پس سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں ہے۔ مجھے جو سمجھ آتی ہے اہل علم کی طرف توجہ کیوں نہیں دلائی گئی؟ اس لیے نہیں دلائی گئی کہ علم والوں کے پھڈے نہ مکے تھے، نہ مکے ہیں، نہ مکنے ہیں۔ ہم تو قرآن مجید کا ترجمہ سمجھتے ہیں پھر سمجھ آتے ہیں، لیکن عرب کے لوگ تو پیدائشی سمجھتے ہیں کہ یہ ارشاد الہی کیا ہے۔ کیا وہاں یہ بحثیں ختم ہو گئی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظوں کی تشریحات اپنے اپنے انداز میں کرتے تھے، اور جنہوں نے اس طریقے سے تشریح سمجھی جو خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی، وہ تو اہل حق ہو گئے، اور جنہوں نے اپنی عقل سے کسوٹی علمی کتابی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی وہ منافقین ہو گئے۔ اسی زمانے میں وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، اور وہ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، نمازیں پڑھنے والے لوگ تھے،
کہ ایک روز جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات پہ ناگوار گزرا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تمام منافق میری مسجد سے نکل جاؤ. مسجد کے اندر ہر روز پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, ہر روز قرآن سنتے تھے, قرآن سناتے تھے. آقا فرماتے میری مسجد سے نکل جاؤ, ایک بھی نہیں نکلا. سرکار نے فرمایا نکل جاؤ ورنہ میں نام لے کے نکالوں گا. پھر کوئی نہیں نکلا. اب یہ جو حدیث پاک ہے جس کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں, تمام اہل حدیث, تمام اہل تشریح, تمام اہل سنت سب مانتے ہیں کہ یہ حدیث پکی ہے, اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا. جب آقا نے ارشاد فرمایا کہ نکل جاؤ ورنہ میں نام لے کے نکالوں گا, پھر بھی کوئی نہیں نکلا. اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلتا ہے, کوئی نہیں نکلا. پھر آقا علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لینا شروع کیا, اٹھ فلاں بن فلاں نکل باہر. وہ جس کے ساتھ بیٹھا تو اس نے پکڑا نکل, تیرا سرکار نام لے رہے. اور تقریباً 300 سے زیادہ افراد کو آقا علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کے اس مسجد سے نکالا, مسجد نبوی شریف سے. یہ کوئی چھوٹی تعداد تھی, 300 سے تھوڑی تعداد زیادہ بنتی. اب کئی اس وقت ضد کر رہے تھے کہ سرکار ہمارے پر غصہ کر گیا, پتہ نہیں ہم نے کیا کہا ہے. اور صحابہ جو اہل حق تھے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا اور نکلو بھائی مانو, جب سرکار کہہ رہے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. اب یہ جو افراد تھے اس واقعہ سے پہلے کچھ ثابت کرے کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہو, انہوں نے نبی پاک کی رسالت کا انکار کیا ہو. فرق کیا تھا کہ وہ جس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کلام کی تشریح کرتے تھے, وہ اپنی منطق ساتھ ساتھ سوچتے تھے, اپنی علمی کتابی ٹکرے مارتے تھے. اور پہلا جو کفر ہوا ہے وہ اللہ کی انکار پہ تو نہیں ہوا. ابلیس فرشتوں کا امام تھا, عبادت گزار تھا, اتنی اللہ اللہ کی, اتنی ریاضت کی کہ رب کائنات نے انہیں فرشتوں کا امام بنا دیا. پھر جب اللہ کے بندے کا انکار کیا احترام کا تو مردود ہو گیا. شیطان نے نہ اللہ کا انکار اس وقت کیا نہ آج کرتا ہے, نہ شرک کرتا تھا نہ کرتا ہے, لوگوں کو ضرور شرک پہ لگاتا ہے. کوئی ثابت کرے کہ شیطان کسی بت کی پرستش کرتا ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے, لیکن بے ایمانی کیا ہے کہ اللہ کے بندوں سے بغض رکھتا ہے, اللہ کا انکار نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ یوں ہی خیال آ گیا اور ابلیس نظر آیا تو سرکار نے ذرا ڈھانٹا اسے کہ بھائی مان تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور تجھے رب نے کتنی عزت دی تھی, تو آپ بھی مردود ہوا, پوری انسانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں, کوئی تمہیں عقل نہیں ہے. تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, تو آپ واحد ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلامی کرتا ہے, باقی نبیوں کے ساتھ تو فرشتوں کے ذریعے باتیں ہوتی ہیں, تو چلو آپ کو میرا خیال آئی گیا تو مجھے معافی دے, غلطی کر کے بیٹھا ہوں, اب اللہ کی بارگاہ سے مجھے معافی دے. موسیٰ علیہ السلام بڑے اس بات پہ خوش ہوئے کہ چلو اس کو شرمندگی ہو رہی ہے, اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اللہ سونے کے پاس حاضری ہوئی تھی, عرض کی کہ یا رسول اللہ تو نے اسے نوازا تھا, تو نے فرشتوں کا امام بنا دیا تھا, غلطی کر بیٹھا ہے, اب معافی مانگ, تو چلو معافی دے دو. اللہ سونے نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں تیری سفارش پہ معافی دے دیتا ہوں. اسے کوئی اس نے اس وقت آدم کو سجدہ نہیں کیا, آج اس کی قبر پہ جا کے کرے, معافی دے دوں. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ چلو شکر اس بھائی مان کے کوئی راستہ بچت کا نکلا, اور انسانوں کو جو گمراہ کرتا ہے وہ بھی بچت ہو جائے گی.
جب اللہ کی بارگاہ سے نکلے اور شیطان حاضر ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ او تیری بچت کے راستہ نکلایا، اللہ سونے نے تیری درخواست قبول کر لی، جلدی کر آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کر، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ پھر آ کر کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، جس کو زندہ کو میں نے سجدہ نہیں کیا اب قبر پہ کروں؟ مردود کا مردود رہا، مردود کا مردود رہا۔ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ شیطان نے بھی اللہ کی وحدانیت کا نہ انکار کیا نہ کرتا ہے، نہ بت پرستی کرتا تھا نہ کرتا ہے، صرف اللہ کے بندوں کا احترام نہیں کیا تو اللہ نے مردود کر دیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان منافقین کو نکالا، جو تشریحات اپنی عقل سے کرتے تھے اور باہر بیٹھ کے گلی محلوں میں باتیں کرتے تھے، نہیں سرکار نے یہ فرما دیا، اس کا معنی تو یہ ہوتے ہیں، سرکار کو یہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سرکار کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ظاہری احترام پورا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے تھے، لیکن سرکار کے ارشادات کے معنی اپنی عقل سے بناتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو منافقین کی لسٹ میں گنا اور نکال دیا۔ اگلا دن ہوا، فجر کی نماز کے وقت ان میں سے کچھ لوگ پھر آ گئے۔ اب صحابہ نے دیکھا ان کو کل سرکار نے نکالا تھا، یہ پھر آگے بیٹھ گئے، سارے نہیں آئے، چند ایک آ گئے جنہوں نے اپنے آپ کو ذرا درمیانہ سمجھا کہ چلو ہم کو راستہ نکال لیں گے، ترلا کر لیں گے، سرکار کو معافی مانگ لیں گے۔ اور جو صحابہ کو آئے انہوں نے دیکھا تو وہ اب پریشان کہ یہ پھر آگے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ نے جب دیکھا کہ یہ پھر آ گئے، آپ نے ڈھانٹا ہونے ہوا، آپ کو تم لوگوں کو سرکار نکالا تھا، نکلو باہر۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے جرا کی، ہم کیوں نکلے، ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نماز کہاں پڑھیں؟ انہوں نے کہا میں 10 رات نماز کتنے پڑھنی؟ آپ نے باقی صحابہ کو بلایا، اٹھا نبی پاک کے آنے سے پہلے پھینکو ان کو باہر۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کسی کو ٹانگوں سے پکڑا، کسی کو بالوں سے پکڑا، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ صحابہ نے اٹھا کے باہر پھینکے۔ اچھا اب جب مجھے یہ بتائیں، یہ سوچیں ذرا، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکال دیں، کسی امام صاحب نے، کسی پیر صاحب نے، کسی غوث پاک نے، کسی داتا صاحب نے نہیں نکالے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالے۔ ان کے بے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ پھر بزیدہ نماز پڑھنی ہے، یا تو اپنا ایمان ٹھیک کرو، اپنی غلطی کا احساس کرو، توبہ کرو۔ اگر اپنی عقل وہی رکھنی ہے تو پھر آپ کے ایمان سے اور دین سے کیا تعلق؟ لیکن جب سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ان کو، تو پھر وہ سوچتے سوچتے میٹنگیں کرتے رہے آپس میں۔ انہوں نے پھر مسجد نبوی شریف سے دوسرے محلے میں ایک اور مسجد پہ بنا لی کہ چلو پھر نماز ہم ادھر پڑھ لیا کریں گے، پتہ نہیں سرکار ہمارے ساتھ کیوں ناراض ہو گئے ہیں، ہمیں کسی نے شکایتیں لگائی ہیں ہماری، تو ہمارے ساتھ غصہ کر گئے ہیں، چلو اب نماز تو پڑھنی ہے۔ اب یہ اندازہ لگائیں اگر وہ عام طور پہ ہمارے علماء ان کو منافقین کہتے ہیں، میں ان کو منافقین نہیں کہتا، میں ان کو گمراہ کہتا ہوں۔ کہ منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے ایمان لایا، اندر سے ہے کافر، وہ سمجھتا میں بت پرست ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں نبی پاک کو نہیں مانتا، لیکن اوپر سے اس نے جیلی شکل بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہ جیلی شکل تھی تو پھر دوبارہ نماز میں بزد کیوں تھے؟ پھر وہ اس بات کے اوپر کیوں مصر تھے کہ نہیں ہم نے ضروری نماز پڑھنی ہے؟ گمراہ تھے، شیطان کی اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے تھے، اس پہ بزد تھے، اور انہوں نے مسجد نبوی شریف کے تھوڑے فاصلے پر ایک اور مسجد پھر بنا لی۔ اس مسجد کی پھر وہ نمازیں شروع کر دی اس میں، اور پھر انہیں سوچا کہ چلو اب سرکار ہمارے سے ناراض ہیں تو انہیں عرض کرتے ہیں کہ ایک نماز ہمیں ادھر آگے پڑھا دیں، اس مسجد میں ہم نہیں جاتے، ہماری اس مسجد میں ایک نماز پڑھا دیں
تو پھر ہم اس کو سنت سمجھ کے تو پیچھے پڑھتے رہیں گے. اب پتہ نہیں سرکار ہمارے سے کیوں ناراض ہو گئے. تو ان میں سے بھی کچھ لوگ مشورہ کر کے آپ کی خدمت میں گئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے سے ناراض ہیں, آپ نے ہمیں نکال دیا, اب نماز تو ہم نے پڑھنی ہے, ہم نے بھی تو نماز پڑھنی ہے, تو ہم نے پھر وہ مسجد بنا لی ہے, تو اب ایک نماز ہمیں وہاں آ کے پڑھا دیں. سرکار نے خاموشی اختیار کی, نہ انکار کیا نہ اقرار کیا. آقا علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. اور پھر اللہ سونے کی طرف سے قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی کہ محمد آپ نے اس مسجد کے قریب سے بھی نہیں گزرنا. تھی مسجد, بات سمجھ آئی نا, تھی مسجد, اور اللہ سونے نے اپنے پیارے محبوب کو کہہ دیا آپ نے اس مسجد کے پاس سے بھی نہیں گزرنا. آج ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں یار مسجد یار نماز ہی پڑھنی ہے, جدھر مرضی چلے جائیں. اللہ نے اپنے پیارے نبی کو روک دیا. تو ہمارے جیسے اب بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے جہاں مرضی بھیج دیتے ہیں, چلو پھر کیا جی قرآن پاک ہی پڑھنا ہے نا. جہاں ایمان محفوظ نہیں ہے وہاں آپ اپنا ایمان کیسے محفوظ رکھیں؟ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پس سوال کرو اہل ذکر سے, پس پوچھو اہل ذکر سے, اللہ اللہ کرنے والوں سے, جب تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں ہے. اہل علم کی طرف اس لیے نہیں بھیجا کہ علم والوں کے پھڈے نہ ختم ہوئے نہ انہیں, وہ تو بحثیں چلتی رہتی ہیں, تشریحات لمبی چوڑی. اور دوسری چیز یہ ہے, اب کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, اہل حدیثوں کی ہو, اہل سنت کی ہو, اہل تشریح کی ہو, اس مسجد میں سے قرآن پاک سمجھنے والے آپ کو کتنے مل سکتے ہیں؟ جنہوں نے ترجمہ پڑھا بھی ہوا ہے ان کو بھی پوری سمجھ نہیں ہوتی, چند علماء نظر آئیں گے. اس محفل میں بھی اگر دیکھیں تو شاید ہم 30-40 افراد ایسے نکال سکیں جن کو سب کو تو سمجھ نہیں ہے. تو پھر حل کیا ہے, علمی طریقے سے ہم کیسے صحیح نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ بات سمجھ آئی. اس لیے اللہ سونے نے آسان راستہ تجویز فرمایا کہ پھر اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس چلے جایا کرو, ان سے آپ کو بات کی صحیح سمجھ آ جائے گی. اور صوفیاء اور اولیاء کے پاس جو بیٹھنے کا شرف ہمیں ہے, اللہ کا شکر ہے. جب ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے, بات کیسے کرنی ہے, بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے, چھوٹوں سے بات کیسے کرنی ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, پانی کیسے پینا ہے, سنت طریقہ کیا ہے, مسجد کے اندر جانا کیسے ہے, مسجد سے باہر نکلنا کیسے ہے. تو اصل چیز تو یہ معاملات زندگی ہے. نماز, روزہ, حج, یہ تو ایک مومن کی ایکسرسائز ہے, فرض ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ معاملات زندگی ہے. معاملات زندگی میں آ جاتا ہے نمبر 1 ماں باپ کا احترام. جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا, خاص کر جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت ان کا جو خیال نہیں رکھتا, اس کی نہ نمازیں کام آنی ہے نہ اس کے روزے کام آنی ہے. دوسرے نمبر پہ اولاد کی تربیت, جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا, خود تو نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, پر اولاد کو انگریزی اسکولوں میں بھیجا ہوا ہے, وہ پینٹے شنٹے پہن کے پھر رہے ہیں, ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. تیسرے نمبر پر ہمارے ہمسائیگی, محلے دار, کیا ہمارا ان سے حسن سلوک ہے؟ بات چیت میں حسن سلوک, یہ نہیں کہ ضروری ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں. اگر کسی کی ضرورت ہے تو خاموشی سے مدد کرنی چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, نہ اس کی انسلٹ ہونی چاہیے. محسوس کریں کہ یہ میرا محلے دار ہے اور اس کے اندر تھوڑا مسئلہ ہے, خاموشی سے اس کی مدد کریں, یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے.
اور چوتھے نمبر پہ آپ کا کاروبار. اگر ایک موچی جوتیاں گانٹتا ہے، ایک سنیارا زیور بناتا ہے، ایک دردی کپڑے بناتا ہے، جو بھی زندگی میں آپ نے کام کرنا ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. اگر یہ معاملات ہمارے صحیح ہیں اور ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، روزے سارے رکھتا ہے، لیکن معاملات صحیح نہیں ہیں، تو روزے محشر وہ لٹکا ہوگا اور وہ موچی شاید آگے پہنچا ہوگا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بس سوال کرو اللہ اللہ کرنے والوں سے اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں ہے. اور جو حضرت ماشاءاللہ پہلے گفتگو فرمائی کہ نماز کے اندر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور بڑی اس چیز کی طرف توجہ دلائی جدھر ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے. نماز کی تو سمجھ ہونی چاہیے ہم اللہ کے حضور کیا باتیں کرتے ہیں. ساری نماز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی شانیں بیان کرتے ہیں. اس کے اندر حضرت میں جو سوچ رہا تھا، یہ جو الحمد شریف کہ اگر غور کریں جو حضرت نے توجہ دلائی، اللہ کرے کہ سب کو سمجھ آ جائے بات. الحمد شریف کو غور کریں گے تو اس کے 3 حصے نظر آئیں گے. پہلے حصے میں ہم اللہ کی ثنا کرتے ہیں، دوسرے حصے میں ہم اقرار بندگی کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیسرے حصے میں جا کے مانگ لیتے ہیں. پہلے اللہ کی ثنا کی، تیریاں سونے اتنی شانیں ہیں، تمام کائنات کا تو وارث ہے، تو روزے محشر کا بھی مالک ہے، تو جو اتنی شانوں والا ہے سونیا میں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور تجھی سے مانگتا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگتا. لیکن اللہ کہتا ہے جب میرے سے مانگنا ہے تو پھر مانگ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہی مانگ. الہی مجھے سیدھی راہ دے دے، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام. علمی کتابوں کی طرف توجہ نہیں دلائی کہ الہی مجھے سیدھی راہ دکھا، راہ ان لوگوں کی جو عالم دین ہے. یہ حکم ہوا کہ الہی مجھے سیدھی راہ دکھا، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام، جو تیرے انعام یافتہ ہیں. اچھا اب یہ جو 3 حصے ہیں میں اور کر رہا تھا ساتھ ساتھ، یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، انسان کی فطرت ہے. مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہندو ہو یا سکھ ہو، یہی فطرت ہے کہ جس سے بھی کچھ لینے جاتے ہیں نا پہلے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، سچی کریں یا جھوٹی کریں. جس سے کام جو پڑ گیا، اگر کسی ایم این اے صاحب سے کام ہے تو آپ جائیں گے، یہ بچے کو نوکری کرانا ہے یا یہ میرے اوپر نجائز پرچہ ہو گیا جناب یہ مہربانی کریں، تو جا کے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کی تعریفیں کی نا، بعد جب قومی اسمبلی میں آپ نے کتنی اچھی بات کی، وہ بھی کہے گا بس یار پھر میں ڈیوٹی جو ہے، اور پھر کہیں گے میں نے بھی آپ کو ووٹ دلائے تھے، میں نے منع کے بھی دلائے تھے، یہ میرا آپ کا رشتہ ہے. سیکنڈ کیٹیگری آ گئی نا، احساس دلائے گا. تیسرے نمبر پہ کہے گا کہ جناب میں حاضر ہوں، یا بچے کو ذرا نوکری کرا دیں، یا میرے اوپر جھوٹا پرچہ ہو گیا جی چھڑا دیں. کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو پرابلم ہے، آنکھوں کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی آپ کو دوست کہتا ہے یہ فلاں ڈاکٹر بڑا سیاح، فلاں کی بڑا سیاح، تو آپ پہلی دفعہ جب جائیں گے نا کیا کریں گے؟ حکیم صاحب بڑی آپ کی تعریف سنی، بڑی آپ کی لوگ صفتیں کرتے ہیں، اور میرا فلاں جو بیلی ہے نا اس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، یہ میرا آپ کا رشتہ ہے. تیسرے درجے پہ کہیں گے کہ میرے پیٹ میں درد ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، میرا یہ علاج کر، سمجھ آئی نا؟ یہی ہے نا، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. تو اللہ تو سونے نے جو ہماری فطرت بنائی اس کے مطابق الحمد شریف تلقین فرمائی کہ میری بارگاہ میں آئے نا پہلے میری صفتہ کرنا، اور پھر بتاؤ تو میرا لگتا کیا ہے. ہم کہتے سونیا میں تیرا بندہ اور تیرے سے مانگتا ہوں، اللہ کہتا ہے پھر آپ مانگ، اب مانگ.
ایسے ہی ہے اما. تو یہ ہماری فطرت کے مطابق عالم شریف. اچھا اب اس میں جو خاص بات مجھے جو کھٹکی، حکیم صاحب کے پاس گیا، ان کی تعریفیں کرنے گیا پیٹ درد کی دوائی لینے، لیکن پہلے تعریفیں کرے گا. اب علماء کرام میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دیں. دیکھیں جب اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں نا تو الحمدللہ رب العالمین کہنے کے لیے نہیں گئے. جو وضو کر کے کھڑا ہو گیا وہ اللہ کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہی مانتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے لیے نہیں گئے. یا اس لیے ہے کہ اللہ سے کچھ مانگ لوں اور دے گا تب جب اس کی صفتیں کروں. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے حضرت کے بیان سے کہ نماز تو ہے ہی اس لیے کہ میری بارگاہ میں صبح دوپہر شام آؤ اور میری بارگاہ میں آ کے میرے پیاروں کا راستہ میرے سے مانگتے رہو. راستہ مانگتے رہو، راستہ مانگتے رہو. ایک ہی دعا، ایک ہی دعا. اچھا پھر اس سے آگے چونکہ زمانہ طالب علمی سے پولیٹکس کے اندر دخل رہا ہے تو پھر وہ جو مراسی کا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ڈی سی بھی لگ جائے نا تو اس کی حرکتوں سے آپ پہچان جائیں گے ہے وہ مراسی. اور کسی سید کا باہر ہوگا تو بڑا چوکی دار بھی ہوگا لیکن اس کی اداؤں سے پہچان جو ہے کو خاندان. تو وہ یہ فطرت میں جو چیزیں آ جاتی ہیں نا پھر ہر معاملے میں چلتی ہیں. اب مذہبی تقریب میں سیاسی ٹچ دینا، میری بات کو غصہ نہ کر جانا، وہ ایک بن گیا نا زمانہ طالب علمی سے. لیکن سیاست بھی عبادت ہے، سنت ہے، صحابہ نے کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. لیکن اگر بے لوث ہو تو عبادت ہے، اور اگر لالچ کی وجہ سے ہے تو پھر تو مسجد کی جو خدمت بھی لالچ سے کرے تو وہ بھی بیکار ہے. اگر ایک بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے کہ میرا ٹور بن جائے محلے میں تو اللہ تعالیٰ ٹور دوسرا بنا دے گا پر آخرت میں فارغ ہے. جس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ہی کھاتا ہے. یہاں ایک اور نقطہ عرض کر دوں. حضرت چونکہ سیاسی طور پہ وہ دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع مختلف بیٹھ کے میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں. وہ ایک دیوبندی خیال کے سیاسی بڑے لیڈر تھے، شرپوشی تشریف لائے. اب ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا اور وہ سوال کرنے لگے یعنی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک شخصیت کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ادھر آستانہ عالیہ پہ حضور داتا علی جویری کے ساتھ لاکھوں لوگ، تو ہستی تو ایک ہے نا، کیسے ہو جاتی؟ تو میں نے پھر بدی جواب دیا انہیں. میں نے کہا جب کبھی اس کے اوپر تو لمبی بات سمجھنی پڑے گی اور سمجھانی پڑے گی، جو مجھے بطور طالب علم تھوڑی سمجھ ہے میں تھوڑا بیان کر دیتا ہوں کہ ہاں ارشاد فرمائیں. بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کوئی عالم میری بات سے غصہ نہ کرے. اللہ کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا درس دیتے ہیں، اچھی باتیں کریں گے، اچھائی کی طرف لے کے ٹھیک بات ہے. لیکن جب مثال دیں گے تو داتا علی جویری کے دیں گے، جب مثال دیں گے تو غوث اعظم کے دیں گے، مجدد الافسانی کے دیں گے. میں اس طرف توجہ چلی گئی کہ جب سارے نیک لوگ نیکی کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو یہ سارے داتا علی جویری کے مقام پہ کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ یہ سارے شیر ربانی کیوں نہیں بن جاتے؟ جو بات مجھے سمجھ آئی کہ جب میں بات آپ سے کروں گا نا اور میرے دل میں تصور یہ آ گیا میں تو اللہ کے فضل سے عالم ہوں، یہ جاہل ہیں، تو یہ تصور بھی تکبر ہے.
میں نے ایک مسجد بنائی، باقی محلے میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی، مجھے اللہ نے توفیق میں نے بنا دی اور میرے اندر بڑا پن آ گیا مزاج میں، یہ بھی تکبر ہے اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اب علماء کرام، میرا نام اونچا کیوں نہیں لکھا اشتہار میں؟ نام لوگ لکھ دیتے ہیں تو اللہ کے کھاتے میں پھر میں جو سمجھتا ہوں تصورات میں، اللہ کہتا ہے تو نے چاہا نہ تیرے نعرے لگے، میں نے لگوا دیے، تو نے چاہا اشتہاروں میں تیرا نام بڑا لکھا جائے، میں نے لکھوا دیا، تو نے چاہا کہ اسٹیج پہ تمہیں عزت سے لوگ بٹھائیں، میں نے بٹھا دیا، تو تیرے اچھے کاموں کا اجر تمہیں مل گیا۔ پھر آخرت میں بھی اجر اللہ دیتا ہی ہے، پر وہ کھاتا نہیں ملتا جو پھر داتا علی جویری کو ملتا ہے۔ وہ ان ہستیوں کا آپ ہسٹری پڑھیں، سادگی، انکساری ہے، عاجزی ہے، محبت ہے۔ ان کے پاس ہندو آ گئے اسے بھی پیار کیا، سکھ آ گئے اسے بھی پیار کیا، سرکار کی سنت کا درس دیا۔ اہمیت تو نہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں بندوں کو کلمہ پڑھا دیا، محبت سے، پیار سے۔ اب ہمارے علماء کرام کا کیا ہے، جب تک وہ مخالف کو سوئی نہ چوب دیں ان کی تقریر نہیں سجتی، جب تک دوسرے کو چوب نہیں۔ اب ہم نے اگر میلاد شریف کی بات کرنی ہے، ہم میلاد شریف کی برکات بیان کریں، جو نہیں میلاد مناتا اس کو سوئی چوبنے کی کیا ضرورت؟ اس کے مقدر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے صوفیہ کے ساتھ منسلک رکھا ہے، ہم شکر کریں، جو پوزیٹو بات ہے وہ بتائیں، جو اس بات کو نہیں سمجھتا اگنور کریں۔ وہ سوئی چوبنے سے تقریر سجتی، اچھا تقریر بھی ان علماء کی سجتی ہے جو زیادہ سوئیاں چوبے۔ تو بہرحال آپ خوش قسمت ہیں، صاف بات ہے۔ ہم بھی اللہ کا شکر ہے بزرگوں کے ساتھ اللہ نے نسبت قائم رکھی ہوئی ہے اور بزرگوں کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھا ہے۔ تو جو بات میں دوسری تھوڑی سی عرض کی کہ اصل زندگی معاملات زندگی ہے، نماز، روزہ، حج، یہ مومن کی ایکسرسائز ہے، فرائض ہیں، لیکن نماز، روزہ، حج میں اگر کوتاہی ہو گئی فرض ہے، جو جان کے چھوڑے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوتاہی ہو جائے اور کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی وسیلے سے اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو ماں باپ کا بے ادب ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جو محلے داروں کو تنگ کرنے والا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جس نے سودا جھوٹا بیچا اس کو معافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل وہ چیز ہے جس کی معافی آئی نہیں، اور جس کی معافی کا امکان ہے وہ ہیں فرائض، لیکن یہ مومن کو الرٹ رکھنے کے لیے، تاکہ الرٹ رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر وقت تمہیں یاد رہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اس کی دنیا داری میں مثال میں ایسے پیش کر سکتا ہوں کہ جیسے فوجی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے، اسے روز صبح صبح ایکسرسائز کرنی ہے، روز لیفٹ رائٹ کرنا ہے، جو فوجی لیفٹ رائٹ نہیں کرے گا اس کو نکال دیں گے۔ اچھا جو کرتا ہے لیکن لیٹ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، افسر اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کرتے رہیں گے، لیکن جو کوتاہیاں کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ افسروں کی کھاتا ہے، میدان جنگ میں وہ نمبر 1 آئے تو سارا ملک اسے اپنے شانوں پہ اٹھا لے گا، اس کی کوتاہیاں کو نظر میں آئیں گی، کیونکہ اصل کام اس کا وہ تھا نا۔ اور ایسے ہی ایک آدمی لیفٹ رائٹ میں ایکسیلنٹ ہے، ہر وقت گولڈ میڈل لیتا ہے، تمام افسر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن میدان جنگ میں 2 نمبری کر جائے تو پورا ملک لانتے بھیجے۔ تو ایسے ہی ایک بندہ نماز روزے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، لیکن ماں کا گستاخ ہے، باپ کا بے ادب ہے، محلے داروں سے بدتمیزی کرتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہو رہے ہیں کہ روزے محشر عمل تو اس کے ہوئیں گے، پر اس کے عمل، اس کے کام
نہیں آئیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے گئے، وہ بیمار تھے اور ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، آخری ایام تھے، اس کا سانس چل رہا تھا، تکلیف میں تھا، تو باقی دیگر صحابہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا جو جانثار ہے، آپ کا وہ اس کیفیت میں ہے، تو ذرا تشریف لے آئے۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا تو وہ بڑی اذیت کی پوزیشن میں تھا۔ سرکار نے پوچھا اس کا باپ ہے؟ ان کا نہیں، وہ تو فوت ہو گیا۔ اس کی ماں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ اس کی والدہ آ گئی، آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو اس سے ناراض تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بہت تنگ کیا۔ آپ نے فرمایا چلو معاف کر، تو معافی نہیں دے گی تو اس کا یہ حال بہت برا ہو۔ صحابی رسول تھے، تو ان کی ماں اتنا ناراض تھی کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ان سے بدتمیزی ہوتی تھی، وہ کہنے کہ نہیں یہ میرا دل نہیں اس کو معاف کرنا، میرے سے معافی اندر سے نکلتی نہیں ہے اس کے لیے۔ سرکار نے فرمایا پھر لکڑیاں لاؤ، میں اس کو جلا دیتا ہوں، اس سے آگے جا کے بھی جلنا ہے نا، اس کو جلائیں ادھر۔ جب سرکار نے یہ حکم دیا تو پھر وہ گھبرا گئی، کہتی نہیں سرکار چلو میں معاف کرتا ہوں، آپ نہ جلائیں نہ۔ جب ان کی والدہ کے منہ سے نکلا کہ اچھا میں معاف کرتی ہوں، تو سرکار نے بھی شکر کیا اور اسی وقت ان کا منہ سے کلمہ جاری ہو گیا اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ اب کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ صحابی رسول تھے، 5 وقت کے نمازیں تھے، لیکن ماں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ذرا لہجہ سخت ہو جاتا تھا، ماں دل برداشتہ ہوتی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی بنیادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ یہ لمحات انہوں نے نصیب کیے اور حاضری نصیب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔